سلطان محمد فاتح. They will try and shame you as the boy they remembered, Sultan. Yes, they will try. تاریخ کے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک وہ عثمانیہ سلطنت کے عظیم حکمرانوں میں سے ایک تھے. انہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا. Is it true? How could this be? Did they break through the chain? اور ان کی عمر صرف 21 سال تھی، جس سے دنیا کی تاریخ بدل گئی اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. سلطان محمد فاتح کی پیدائش 30 مارچ 1432 میں ایڈرنائے میں ہوئی. اس وقت یہ شہر عثمانیہ سلطنت کا دارالحکومت تھا. ان کے والد کا نام مراد تھا جو عثمانی سلطنت کے سلطان تھے. سلطان مراد حضرت سلطان محمد فاتح نے بچپن سے ہی بہترین تعلیم حاصل کی. انہوں نے ریاضی، سائنسی، فوجی حکمت عملی، اسلامی تعلیمات اور مختلف زبانیں جیسے عربی، لاطینی، فارسی اور یونانی کا علم حاصل کیا. ان کے استاذہ نے ان کو مضبوط اور بہترین حکمران بنانے کے لیے انہیں خاص تربیت دی. سلطان محمد فاتح پہلی بار 1444 میں صرف 12 سال کی عمر میں سلطان بنے، جب ان کے والد نے عارضی طور پر حکومت چھوڑ، لیکن سیاسی مسائل کی وجہ سے سلطان مراد دوبارہ تخت پر آ گئے. 1451 میں اپنے والد کے وفات ہونے کے بعد سلطان محمد دوبارہ سلطان بنے. اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 19 سال تھی. سلطان بنتے ہی انہوں نے اپنے سب سے بڑی خواہش قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا. کئی صدیوں تک دنیا کے اہم ترین شہروں میں قسطنطنیہ کا دارالحکومت اور تجارت بازنطینی سلطنت سے ایک تھا. یہ ثقافت کا مرکز تھا. بہت سے مسلمان حکمرانوں نے شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا لشکر عظیم لشکر ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا. سلطان محمد فاتح اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے بہت سی تیاریاں کی. انہوں نے باسفورس کے کنارے ایک مضبوط قلعہ رومیلی فورٹنس تعمیر کروایا. شہر کی مضبوط دیوار کو توڑنے کے لیے مضبوط توپیں بنوائی. ایک طاقتور فوج اور بحری بیڑا تیار کروایا. ان کے ایک مشہور حکمت عملی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جہازوں کو خشکی کے راستے کھینچ کر گولڈن ہارن میں پہنچا دیا، جس سے دشمن حیران رہ گیا. قسطنطنیہ کا محاصرہ تقریباً 53 دن تک جاری رہا. آخرکار 29 مئی 1453 میں عثمانی فوج نے شہر کو فتح کر لیا. اس وقت کے بازنطینی بادشاہ کانسٹنٹین پیلیولوگوس شہر کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے. یہ واقعہ تاریخ میں فال آف قسطنطنیپل کے نام سے مشہور ہے. اس کے ساتھ ہی بازنطینی سلطنت کا 1000 سالہ دور ختم ہو گیا. فتح کے بعد سلطان محمد فاتح شہر میں داخل ہوئے اور مشہور چرچ حاجیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا. فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے شہر کو استنبول کا نام دیا اور اسے عثمانیہ سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا گیا. انہوں نے شہر کی ترقی کے لیے مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگوں کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دی. مساجد، بازار اور لائبریریاں تعمیر کروائی. تجارت اور تعلیم کو فروغ دیا. ان کے محنت سے استنبول دنیا کے عظیم شہروں میں شامل ہو گئے. سلطان محمد فاتح نے اپنی سلطنت کو مزید وسیع کیا. انہوں نے یورپ اور ایشیا کے کئی علاقوں کو فتح کیا، جن میں شامل ہے سربیا، بوسنیا، البانیہ، ٹریبیزون. ان کے فتوحات نے عثمانی سلطنت کو بہت طاقتور بنا دیا. سلطان محمد فاتح ایک ذہین، بہادر حکمران تھے. انہیں علم، ادب اور آرٹ سے بہت دلچسپی تھی. انہوں نے دنیا بھر میں علماء اور فنکاروں کو استنبول میں آنے کی دعوت دی. سلطان محمد فاتح کا انتقال 3 مئی 1481 میں گبس کے قریب ہوا، جب وہ ایک نئی مہم کی تیاری کر رہے تھے اور ان کی عمر 49 سال تھی. آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے. سبسکرائب.